اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر الزمان احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ و طیت الثنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ میں اپنے تمام دیکھنے والے چاہنے والے تمام اہل شوق پاکستان، اہل شوق پنجاب اور بالعموم ضلع گجرانوالہ کی تحصیل نوشہرہ ورکہ سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی اہل شوق ہیں دوستو، نوشہرہ ورکہ سے براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، اس وقت میں جس شخصیت کے ڈیرے پر موجود ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ اس دنیا میں تو نہیں ہے، مگر ان کے عمل اور کردار کے حوالے سے انہوں نے ایسے نقوش چھوڑے ہیں کہ جو ان کو آپ کے اس شعبہ میں، آپ کے اس فن کبوتر پروری کے کھیل کے حوالے سے انہیں ایک منفرد حیثیت کا مقام حاصل تھا۔ استاد امتیاز حسین چیئرمین پارٹی سے ان کا تعلق رہا۔ میری مراد استاد محمد اسلم بٹ صاحب مرحوم، اللہ پاک ان کی غریق رحمت کرے، اللہ پاک ان کی وہ منازل آسان فرمائیں۔ تو دوستو، انہوں نے بڑی ایک اچھے سپورٹس مین شپ کے حوالے سے اگر میں بات کروں، کھیل کے حوالے سے اگر بات ہو رہی ہے تو وہ ایک بہترین سپورٹس مین شپ کے حوالے سے آپ کے اس کھیل میں وہ اپنے شوق کی آبیاری کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح دوستو، بحیثیت انسان انہوں نے، جس طرح کہ میں اکثر ایک بات کا تذکرہ کرتا ہوں کہ میرا یہ مشاہدہ ہے، یہ پیار محبت یہ ساری چیزیں اس شوق میں موجود ہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملنساری کا جو جذبہ تھا بٹ صاحب کا، اس حوالے سے انہوں نے اس پہ اپنا شوق کا محور جو تھا ان کا وہ یہ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے میری رائے سے لوگ اختلاف بھی کریں۔ دوستو، انہوں نے بڑے اچھے دوست بنائے، اور ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ دوست بنانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے باقاعدہ طور پر ان دوستیوں کو پرولانگ کرنے کے لیے آگے بڑھانے میں ان کا ایک بڑا عمل دخل رہا ہے۔ تو دوستو، میں ایک شعر ان کی نظر کرتا ہوں کہ بڑا خوبصورت وہ شعر ہے کہ بٹ صاحب کے حوالے سے اگر میں دوستو بات کروں تو یہ شعر جو ہے یہ بیان ہو ان کی، آج مجھے رستے میں یہ چیز آتے ہوئے یاد آئی کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ دوستو، بحیثیت انسان اگر بات کی جائے، یہ نہیں کہ میں اس وقت بٹ صاحب کے ڈیرے پہ کھڑا ہوں، میں نے پہلے اپنے انٹرو میں یہ بات کی کہ انہوں نے اپنے کچھ عملی کردار کے حوالے سے ایسے نقوش آپ کے اس شوق میں چھوڑے ہیں کہ جو اس بات پہ مجبور کرتے ہیں کہ ان کی زندگی پہ اس حوالے سے بھی روشنی ڈالی جائے۔ ملنساری کا جذبہ دوستوں ان میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ اکثر وہ اس شوق کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بہترین دوست بنائے، پھر ان دوستیوں کو انہوں نے نبھایا بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر آپ کے کھیل کے حوالے سے، دوستی کے حوالے سے، دف بازی کے حوالے سے، ڈڑے بازی کے حوالے سے اگر کوئی مثال دی جائے تو یہ ایک بہترین مثال تھی جو کہ استاد امتیاز حسین چیئرمین اور ان کے درمیان جو ایک روابط رہے ہیں، یہ ایک مثالی روابط تھے، اور ان تعلقات نے پروری کے ان تعلقات نے انہیں اس نیج پہ جا کے کھڑا کر دیا تھا کہ آج بھی اگر آپ استاد امتیاز حسین چیئرمین صاحب کے پاس بیٹھیں تو ان کی آنکھیں پرنم ہوتی ہیں، اور انہوں نے ایک بھائیوں کی طرح، ایک خونی رشتے کی طرح انہوں نے اپنے اس شوق میں اپنی اس دوستی کو آگے نبھایا ہے۔ دوستوں، میں سمجھتا ہوں کہ خونی رشتوں میں بھی اگر احساس نہ ہو تو وہ رشتے جو ہیں وہ بے سود ہوتے ہیں، اور اگر بیگانوں میں بھی احساس پایا جائے تو وہ اپنے ان خونی رشتوں سے وہ سبقت لے جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑی بہترین مثال تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دوستوں مفاہمت پسندی، رواداری، خلوص، اچھی نیت کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ آپ کے کھیل کی شوق کی بہتری کے لیے بھی ان کے چند قدم ایسے ہیں جو کہ آج ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان الفاظ میں یاد کریں۔ دوستو، انہوں نے اپنے اس شوق کے فن کے حوالے سے جزاک اللہ تو دوستو، شوق کے حوالے سے انہوں نے ایسے نقوش چھوڑے ہیں کہ ملنساری کے جذبے کی اگر میں بات کروں تو بٹ صاحب کی حیات میں
یہ ڈیرہ ملنساری کے حوالے سے اپنی مثال آپ رہا ہے. آج ان کے اس شوق کی آبیاری کی جو باغ ڈور ہے اسی سلسلے میں آج یہ اکٹھ ہے کہ وہ باغ ڈور جو ہے وہ آگے ٹرانسفر کی جا رہی ہے. اور ہم انشاءاللہ امید کریں گے کہ جس طرح بٹ صاحب نے بڑے خلوص، پیار، محبت، رواداری، ملنساری کے جذبے کو ایک ساتھ لے کے وہ چلتے رہے ہیں، انشاءاللہ ان کی وہ روایات جو ہیں وہ قائم اور دائم رہیں گی. اور ان کا جو ملنساری والا جذبہ تھا اسی طرح یہ ڈیرہ شاد اور آباد رہے گا. انشاءاللہ دوستو، آج نماز ظہر کے بعد میرے خیال میں یہ اکٹھ ہونے جا رہا ہے. اور اس میں جس وقت ان کی استاد محمد اسلم بٹ صاحب کی پگ جو ہے اس کو آگے ٹرانسفر کیا جائے گا. پھر بعد میں ان کے جو شاگرد تھے ان کو استادیاں اور شاگردیاں دی جائیں گی. تو انشاءاللہ یہ تمام معاملات جو ہیں آپ دوستوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. تو اس سے پہلے بھی دوستوں متعدد بار میں یہاں آتا بھی رہا ہوں، اور بٹ صاحب نے خصوصی طور پہ اگر میں اپنی بات کروں تو بڑا پیار کیا انہوں نے، بڑی محبت، بڑا خلوص دیا انہوں نے. اور آج بھی اسی سلسلہ میں میری قاسم سے بات ہو رہی تھی، خلیفہ قاسم، وہ بھی ان کے پرانے دیرینہ ساتھیوں میں سے ان کا ایک ساتھ ہے. اور اب وہ اور ان کے ساتھ جو ہیں ان کے فرزند جو ہیں محمد عرفان اسلم بٹ، وہ باقاعدہ طور پر اپنے والد صاحب کے اس شوق کو، ملنساری والے، پیار محبت والے اس شوق کو، اس کی باغ ڈور وہ سنبھالنے جا رہے ہیں اور اسی کو لے کے آگے انشاءاللہ چلیں گے. بڑا خوبصورت اگر آپ دیکھیں ڈیرے داری کا منظر میں نے پہلے بھی آپ کو دکھایا. یہ نیچے جتنے بھی کیجز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے بریڈر کبوتروں کے کیجز ہیں. اسی طرح یہ پیچھے اگر آپ دیکھیں تو اوپر والی یہ چھت ہے، اس چھت سے یہ بعد میں اس کے بعد یہ جو چھت تھی اوپر والی یہاں سے باقاعدہ طور پر بٹ صاحب نے عملی طور پر وہ پنجاب کے شوق میں، گجرانوالہ ڈویژن کے شوق میں ہو رہے ہیں. تو دوستو، استاد امتیاز حسین چیئرمین پارٹی کے علاوہ گجرانوالہ ڈویژن کی اگر میں بات کروں تو ان کا ایک بڑا دیرینہ ساتھ رہا ہے استاد حافظ محمد نعیم بھٹی پارٹی سے بھی. ان کو استاد محمد اسلم بٹ صاحب کے جو استاد تھے ان کو استاد میر اصغر مرحوم آپ گجرانوالہ انہوں نے انہیں شاگرد بھی کیا، پھر استادی پگ بھی دی. اس کے بعد پھر اسلم بٹ صاحب گزشتہ کئی سالوں سے آپ دیکھیں ہیں تو استاد حافظ محمد نعیم بھٹی پارٹی کے ساتھ ان کا باقاعدہ طور پہ علاقہ ہے. اور استاد امتیاز حسین چیئرمین پارٹی کے وہ ایک بڑے سرگرم، میں سمجھتا ہوں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے اور ایک پیار بانٹنے والے اچھے پیارے مخلص دوست جو تھے وہ استاد امتیاز حسین چیئرمین پارٹی کے ساتھ ان کا ایک بڑا یہ ایک سلسلہ رہا ہے. تو انشاءاللہ دوستو آج ان کی یادیں بھی تازہ ہوں گی. ان کے ملنے والے دوست احباب، ان کے چاہنے والے، ان کے شاگرد آج اس اکٹھ میں اکٹھے ہو رہے ہیں. گرمی کافی زیادہ ہے، ماحول آپ نے دیکھا ہے انشاءاللہ. کبوتروں کا شوق میں اس سے پہلے متعدد بار آپ کو کروا بھی چکا ہوں. تو انشاءاللہ دوستو آپ دوستوں نے زور تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، اور پھر باقی تفصیل جو ہے جتنی یہ استادیاں دی جائیں گی یا ان کی جو باغ ڈور ہے شوق کی وہ آگے ٹرانسفر کی جائے گی، یہ سارا حال احوال جو ہے انشاءاللہ ہم آپ کو میرج ہال سے دیں گے. آپ دوستوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور میری صحت کے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے. پھر جاتے جاتے استاد محمد اسلم بٹ صاحب کے لیے بھی آپ دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور اسی طرح ان کا یہ ڈیرہ جس طرح کہ ان کی زندگی میں آباد رہتا تھا اس طرح یہ شاد اور آباد رہے، اور ان کے شوق کی آبیاری بھی ہوتی رہے اور ان کی ساتھ ساتھ جو ہیں یادیں بھی تازہ ہوتی رہیں. لالا جی کو استاد محمد اسلم بٹ صاحب مرحوم حافظ نشارہ برکاں ان کے ڈیرے سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.